بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سیاست ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے امریکہ ایران بڑھتی کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات، پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت کی تاریخی رسوائی، 1 مئی عالمی یوم مزدور، محنت کشوں کو سلام۔ اس پر ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، خالد قیوم صاحب، احمد وڑائد صاحب اور ارشد انصاری صاحب۔ آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں جی، السلام علیکم ایک بار پھر سے۔ خالد قیوم صاحب، آج ہم آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش ابھی تک جاری ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ امریکہ ایران کے جو مذاکرات ہیں ان میں ابھی تک ڈیڈ لاک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں، پوری دنیا میں، پورے خطے میں جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اس ساری سچویشن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے دنیا کے پاس؟ دیکھیے، اس وقت یہ درست ہے کہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے اب ایک معاشی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور خاص طور پر جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے اور وہاں پر جو صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے اور کشیدگی اختیار کر چکی ہے، اس کے باعث بین الاقوامی سطح پر جو آئل کی اور توانائی کی جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے باعث جو ہے اس معاشی جنگ نے جو ہے پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں، اکانومیز ہیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور دنیا کی جو طاقتور اور بڑے ممالک ہیں، بڑے اہم ترین ممالک ہیں، وہ ان کی جو اکانومیز ہیں وہ بھی دباؤ میں آ چکی ہیں۔ اور یہ دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یہ جو دونوں ممالک امریکہ اور ایران اور اسرائیل جو ہیں، جن کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے، یہ ممالک جو ہیں یہ بھی جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں، اور ان پر بھی جو ہے وہ اندرونی سطح پر بھی دباؤ ہے، بیرونی بھی دباؤ ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اس جنگ سے دنیا کا ہر فرد متاثر ہوا ہے، دنیا کا ہر ملک متاثر ہوا ہے، اور پوری دنیا کو اس نے اپنی جو ہے وہ سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ کی اکانومی بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو روایتی اتحاد تھے، وہ اتحاد بھی اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنگ سے سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور کئی ممالک کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران جو ہے ایشیائی ممالک کے دوران جو ہے ایمرجنسی کا جو ہے وہ نفاذ بھی ہوا، اور وہاں پر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایندھن کی جو شارٹیج تھی، سپلائی جو توانائی کی شارٹیج تھی، اس پر پیٹرول پمپوں کے باہر جو ہے وہ قطاریں نظر آئیں، اور وہاں پر جو ہے ایل پی جی کا بحران پیدا ہوا، اور وہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہے تھے، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کر رہی تھی نریندر مودی کے خلاف، اور پارلیمنٹ کے باہر جو بھارتی عوام تھے وہ خالی سلنڈر اٹھائے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے۔ اور اب دیکھیے کہ اس وقت اس جنگ سے نکلنے کے لیے اور دنیا کو کی عالمی جو معیشت ہے اس کو بچانے کے لیے پاکستان نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، اور پاکستان کی کوششوں سے جو سیز فائر ہوا اور جو جنگ بندی ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ جنگ بندی ہوئی، سیز فائر ہوا، تو آئل کی جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں وہ کس قدر جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہوئی، توانائی کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہوئی، اور پھر پاکستان نے جو ہے وہ دونوں جو 47 سال سے جن دو ممالک کے درمیان ایک کشیدگی اور تنازعات تھے، اور اس طرح اعلیٰ قیادت جو ہے دونوں ممالک کی، ان کو اسلام آباد میں آمنے سامنے بٹھایا، اور 21 گھنٹے تک وہاں پر براہ راست جو ہے وہ مذاکرات ہوئے۔ تو اس سے یہ جو سیز فائر ہوا، یہ سیز فائر جو ہے قائم ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ بھی پاکستان کی جو سفارتی اور سیاسی اور کوششیں ہیں، ان کے نتیجے میں یہ سیز فائر جو ہے وہ قائم ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوگی، یہ بحران کیسے ختم ہوگا، یہ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک اب دوبارہ جنگ نہیں چاہتے،
बिल्कुल। और इस जंग से दोनों ममालिक निकलना चाहते हैं, लेकिन दोनों ममालिक की जो अवामी पोजीशन है उनके ममालिक के अंदर, वो पोजीशन इंतहाई सख्त ले चुके हैं और दोनों जो है वो इस जंग से जीत कर निकलना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो बराह रास्त मुज़ाकरात होने की बजाय आज जो हैं वो बिलवास्ता और पसे पर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं, और वो भी पाकिस्तान की कोशिशों से जारी हैं और पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए जो हैं वो जारी हैं। और इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए है ताकि दुनिया को इस बड़े बहरान से बचाया जा सके, दुनिया के अवाम को बचाया जा सके, दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने से जो है वो पाकिस्तान को रोका जाए। अब दुनिया को अब जो है आलमी जंग की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार भी अदा कर रहा है और इसमें अपनी कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान ने जारी रखे हुए हैं, और जारी रखी हुई हैं। और इसमें देखिए कि इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का रोल बड़ा है, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ तो पूरी दुनिया कर रही है। अरशद अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच अंसारी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तो जारी हैं जिसका एतराफ जो है वो पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो खित्ते का नहीं पूरी दुनिया का अमन का जामिन है। इस पर अब हम अपनी तारीफ नहीं, दुनिया तायद भी कर रही है। जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, खित्ता कब इस कशीदगी से निकल पाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह सफारतकारी की है और ईरान और अमेरिका की जंग में जो सालसी की है उसकी तो मिसाल जो है वो दुनिया में नहीं मिलती। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरा ख्याल है कि सालसी अभी भी बैकडोर चैनल चल रहे हैं और पाकिस्तान जो है, देखिए ये बात तो ठीक की उन्होंने कि दोनों ममालिक इस वक्त नहीं चाहते कि जंग इस मजीद जंग को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब इस चीज से निकलना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं और वो ज्यादा पैनिक हैं क्योंकि नवंबर में उन्हें मिड टर्म इलेक्शन में भी जाना है और अमेरिका की जो अवाम है वो बिल्कुल वहाँ पे हजारों लोग रोज मुजाहरे करते हैं कि इसको जंग को बंद किया जाए। और जो बेसिकली जो उनके नायब सदर है जेडी वैंस, वो अगेंस्ट वॉर बात करते थे। अगर आप देखें उनकी जब ये इलेक्शन हो रहे थे, इनके जनरल इलेक्शन अमेरिका में हो रहे थे, जेडी वैंस ने हमेशा जंग के खिलाफ बात की। वो अगेंस्ट द वॉर एक आदमी है और जो उनका जो डेलीगेशन आया था वो भी वो नहीं चाहता कि जंग जो है वो मजीद फैल जाए, लेकिन उसके साथ साथ ईरान की जो शराइत है वो बड़ी सख्त है और वो मेरा ख्याल वो अपनी शराइत पे ठीक खड़े हैं। इसलिए कि आपने हरमस पे जो सिक्योरिटी उन्होंने लगाई है वो ये समझते हैं कि इसलिए लगा दिया कि चाइना से शायद असला आ रहा है और दूसरी ममालिक उनकी मदद कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी हटा दें। और मेरा ख्याल है कि अब वो बर्फ जो है वो पिघल रही है और पाकिस्तान की सिफारतकारी में जारी है। इसलिए भी मेरा ख्याल है कि इसमें वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब, इन तीनों ने अपना बड़ा किरदार अदा किया। देखिए पाकिस्तान अब दुनिया की जो नजरें हैं वो पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सफारतकारी का चैंपियन बन चुका है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको इतनी अब देर नहीं होनी चाहिए। अब शायद ये जंग जो है वो ना बढ़े, लेकिन शराइत इस किस्म की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका हर एक घंटे बाद एक नया बयान आता है, वो बयान पे खड़े नहीं हो रहे, लेकिन वो ईरान अपना एक बयान देता है उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जो सीज फायर पाकिस्तान ने कराया और 2 मरतबा वो देखें ईरान का डेलीगेशन दोबारा आया, अमेरिका के डेलीगेशन ने आना तो वो नहीं आ पाया, लेकिन जो सीज फायर है वो बरकरार है और अभी अमन है, जंग नहीं हो रही, किसी तरह से कोई मुजाहिल कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, सीज फायर हुआ है, लेकिन अभी उसके जो बादल हैं साए वो मंडला रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये आइंदा चंद दिनों में शायद कोई एक और बैठक हो। मेरा जाती जो ख्याल है वो ये है कि शायद पाकिस्तान में ही तो एक दो मुज़ाकरात और होंगे, ईरान का भी डेलीगेशन आएगा और अमेरिका से भी आएगा और ये इसके बाद ये जंग जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी।
احمد وڑائد صاحب، صدر ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے خطاب میں پاکستان کی تعریف کی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے لیے بہت احترام ہے، اور دونوں جو ہیں وہ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں، میں ان کی عزت تو کرتا ہی ہوں، لیکن جنگ کے خاتمے کو لے کر جو ہے وہ انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا اس کو بھی اپریشیٹ ہم بھی کرتے ہیں، جو انہوں نے ہماری جنگ رکوائی اور جو اب ہم نے سیز فائر کروایا اس کو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، بھارت کی بات کر رہی ہوں میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، آپ کے دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عزت میں، پاکستان کے وقار میں، پاکستان کی ناموس میں جو اضافہ ہوا، اور وہ جو برتری پاکستان کو پچھلے سال یہ مئی کا مہینہ جو ہماری فتح کا مہینہ ہے، اسی مہینے پچھلے سال ہم 6 ستمبر بھی مناتے ہیں 1965 کو، لیکن جو 10 مئی 2025 کا دن ہے وہ بھی اس دن نے بھی پاکستان کو دنیا کے سامنے ناقابل تسخیر بنا دیا، اور پھر دنیا نے پاکستان کو ایک طاقتور ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ اب میڈم آپ یہ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کتنی دفعہ، میرا خیال ہے کوئی 100 ٹائم اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہی کہ نریندر مودی جو ہے اور بھارت جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، اس کو یہ جنگ میں نے رکوائی، وہ 3 رافیل طیاروں سے شروع ہوئے اور 11 تک چلے گئے، 11 تک کہ ہم نے یعنی کہ وہ نریندر مودی کے زخموں کے اوپر وہ نمک چھڑکتے رہے اور وہ پاکستان کا یعنی کہ وکالت بھی کرتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ اتنا بڑا ملک جو ہے جس کے پاس بہت بڑا دفاعی نظام تھا اس کو پاکستان نے شکست دی ہے۔ اور یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دنیا کو یاد دلاتے رہے اور نریندر مودی اپنے دوست کو بھی یہ کہتے رہے کہ دیکھو مودی یہ جنگ میں نے رکوائی، میں نے آپ کی درخواست کے اوپر 4 گھنٹوں میں جب پاکستان نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تو پھر میرے پاس آپ کی درخواست آئی تھی، میں نے جنگ رکوا دی۔ اس کے بعد سے 1 سال ہو گیا، 1 سال کا مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن، کوئی ایسا کوئی تاریخ گزری ہوگی جس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ نہ کہا ہو کہ فیلڈ مارشل آپ بہت اچھے ہیں، فیلڈ مارشل آپ بہت گریٹ ہیں، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں آپ بہت شاندار ہیں، فنٹاسٹک کہا جاتا رہا، گریٹ کہا جاتا رہا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل بہت طاقتور ہیں، دفاعی حکمت عملی رکھتے ہیں، میں پاکستان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے عظیم القابات ہیں، اور جو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دیے، اور یہ دیکھیے کہ امریکہ کی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں کسی اس طرح کے جو عام سٹاف ہیں جو فیلڈ مارشل ہوں اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنے ادارے کے وہ اوول آفس میں جا کر ان کو جو ہے وہ ڈنر کی دعوت دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑے پاکستان کے اعزاز کی بات ہے کہ ان کو وہاں پر لنچ کی دعوت دی گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کے بعد سے بھارت کو تو کبھی بھی نہیں سکھائی جا سکتی، کیونکہ پہلے جو میڈیا تھا بھارت کا وہ تو نریندر مودی کی زبان بول رہا تھا، جب نریندر مودی کارنر ہوتے گئے، آئسولیٹ ہو گئے، پھر ان کے میڈیا نے باتیں کرنا شروع کر دی عوام کے پریشر میں آ کر، اور پھر جو وہاں کی جو جماعتیں ہیں پولیٹیکل جماعتیں انہوں نے سوالات اٹھائے کہ آپ تو پاکستان کو کارنر کرنا چاہتے تھے، آپ تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، آپ کی تو ہمیشہ بھارت کی اور آپ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ان کے جریدے لکھتے رہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بھارت کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کارنر نہیں ہوا ہے، پاکستان دنیا کے نقشے میں بہت اچھے سے نمودار ہوا ہے اور بہترین فوٹنگ کے اوپر کھیل رہا ہے، وہ ایک مڈل مین کا کردار بھی ادا کر رہا ہے حالیہ جنگ میں، اور وہ دنیا کی نظروں میں ایک باوقار طریقہ کار سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر آیا ہے۔ تو یہ جو سارے اعزازات ہیں جو ہم نے سمیٹے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 8 دہائیاں جو پاکستان کی عمر ہو گئی ہے 80 سال کے آس پاس، اس میں اگر آپ پچھلے سال سے پہلے کی تاریخ دیکھیں پاکستان کی تو وہ آپ کو تھوڑی سی دشوار گزار بھی نظر آتی ہے، تھوڑی سی انٹرنیشنلی مشکل بھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد سے یہ جو 1 سال ہے یہ پاکستان کی فتح کا سال ہے، مارکا حق کی فتح نے سچ میں حق میں ہمیں وہ فتح دلائی، ہم اس کے بعد سے ایک ملٹری ڈپلومیسی میں، ایک پولیٹیکل ڈپلومیسی میں، اور پھر جو اس کے بعد دیکھیے کہ اکنامک ڈپلومیسی میں ہم جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس جنگی حالات میں بھی سعودی عرب نے آپ کو $8 ارب کا کہا کہ میں آپ کو پیکج دوں گا،
होगा, जिसमें $3.5 अरब यानी कि जो हमने दूसरे मुल्क के देने थे वो भी उनकी तरफ से दिए गए, और कसरे यमामा में बैठकर जो दिफाई मुआहदा हुआ उस जंग के बाद से हुआ है। उसके बाद से हमने दिफाई साजो सामान भी लोगों को सेल करना शुरू कर दिया, दूसरे मुल्क को हम फरोख्त कर रहे हैं, और वाइट हाउस तक पाकिस्तान के चर्चे हैं। दुनिया की बड़ी पार्लियामेंट जो है, बड़ी कैपिटल जो है, वो बैठकर पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हालिया जंग ये देखिए, ये हमारी जंग नहीं है, ये दो दूसरे ममालिक की जंग है। इसमें आज़ाद एहतराम कि ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, लेकिन हम ये खित्ते की, मशरक़ वुस्ता की और दुनिया के अमन की जंग जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये जंग किसी सूरत दुनिया को सूट नहीं करती है। खरबों डॉलर इस जंग में झोंक दिए गए हैं। 2001 से लेकर अगर 2021 तक सिर्फ 20 सालों का जायजा लिया जाए तो 9,40,000 लोग जो है उनका खून बहाया गया, $80 खरब उसके नुकसान हो गए। अब तक जितनी जंगें हुई हैं, किसी जंग में बड़ी जंगें, यानी कि बड़ी जो 2 जंगें, अच्छा, ये बात मोदी को भी समझ आ जानी चाहिए कि ये जो सीज फायर हुआ है या पाकिस्तान सालिसी की कोशिश कर रहा है, इससे उसका भी तो इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। अरशद अंसारी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत की जो तारीखी रुसवाई हुई, उसको मोदी साहब एडमिट करने की बजाय, माफी मांगने की बजाय ढिठाई से उस पर डट के खड़े हैं। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो मोदी साहब को ये एहसास नहीं हो रहा, इवन कि उनकी आवाम को हो चुका है। अब अपने झूठ के साथ अब तक वो खड़े हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि पहलगाम के बाद मोदी जो है और इंडिया जो है इस वक्त आइसोलेट हो गया और वो तनहा है। तो ये पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मिलकर तनहा करना चाहता था। आज मार्का हकमत का दांत पाकिस्तान ने तोड़े। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने, इनके हमारे शहीनों ने, नेवी ने किस तरह मिल के और पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने मिल के जंग लड़ी और 4 दिन में इस भारत को चित किया। और मैं समझता हूँ कि वो मोदी उसी तरह ढिठाई पे खड़ा है, पूरा भारत ढिठाई पे खड़ा है। आज देख लें कि उनका क्या हशर हुआ है। और अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, अब इंडिया ने कभी कोई जुर्रत की, कभी भी, देखिए पहलगाम में क्या हुआ था, उसके बाद वो उनकी पीटता रहा। मतलब अभी भी अब उनका मीडिया देखे वो किस किस्म का, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो इस किस्म के जो मोदी के जो बयानात हैं, इसको तो वैसे झूठ में गिरफ्तार, और पाकिस्तान और इंडिया का जो मीडिया है उसको कैसे पाकिस्तान मीडिया ने काउंटर किया, और इंडिया के मीडिया ने क्या कुछ नहीं किया। और इंडिया का इतना मीडिया, दुनिया में मीडिया किस तरह चला गया, यहाँ के झूठ का पलंदा, इतना झूठ, इतनी फॉल्स, इतनी किस नेगेटिव रिपोर्टिंग। मैं समझता हूँ कि क्या ये भारत है? अब जो भारत जो पाकिस्तान की बात करता है, 13 तैयारे तो हमारे शहीदों ने उनके गिराए एक दिन में, तो क्या भारत ने लड़ना है? तो भारत को तो मैं तो कहता हूँ छोड़, इनको तो बिल्कुल, ये तो आइसोलेट हो चुके हैं। अब मौजूदा सिनेरियो में जो दुनिया में चल रहा है, उसमें भारत किधर है? ये कौन से किधर चला गया भारत? कहाँ पे ये लोग खड़े हैं? मैं समझता हूँ कि पहलगाम के बाद जो कुछ उन्होंने, पाकिस्तान जो कुछ मोदी करता रहा, जो बात भारत करती रही, फिर 6 मई से लेकर 4 दिन में मार्का में पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कैपेबल है। हमारी फौज पाकिस्तान, हमारी हुकूमत, हमारी अवाम मिल के, ये देखें ये पाकिस्तान अवाम है। जब ये 6-7 मई को अब साल होने को आ गया, जब ये जंग हुई थी तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने क्या सांस लिया, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने सांस लिया, क्या तमाम सियासी जमातें इकट्ठी करेंगी, पूरा पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम खड़ी थी। तो ये जुर्रत जो है ये पाकिस्तानी अवाम में, ये जुर्रत है फौज पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि वो ये सवाल ही ऐसा है कि ये वो पीटता रहेगा। अब पहले इसका तो जवाब दे जो भारत के दांत तोड़े पाकिस्तान ने, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब वो कैपेबल है। आज जो सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये ईरान और ये अमेरिका की जंग में जो कुछ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह बार बार पाकिस्तान का जिक्र किया, किस तरह बार बार सईद आसिम मुनीर का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, इवन ईरान ने कितना शुक्रिया अदा किया, पूरी यूरोप, पूरी दुनिया की एक ममालिक ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो पाकिस्तान इस सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह माना गया, और इंडिया बिल्कुल आइसोलेट है, ये कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान ने इसके दांत तोड़ चुका है। अब कभी जिंदगी में कभी भी जुर्रत करेगा तो इंशाल्लाह इसके साथ वो कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह पाकिस्तानी फौज
اور پاکستان عوام مل کے اس کو مارے گا. بالکل انشاءاللہ وہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا. تھینک یو ویری مچ ارشد انصاری صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. خالد قیوم صاحب, بھارت نے, مودی نے جو ایک گمراہ کن, یہی کہوں گی, پروپیگنڈا جو ہے وہ پہلگام کو لے کے کیا, اس کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا, اس پر جو گودی میڈیا نے اپنا زہریلا کردار ادا کیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. بھارت نے, مودی نے ہمیشہ بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگایا اور اپنی عوام کو مس گائیڈ کیا. کیا عالمی ادارے بھارت کے مودی سے, یا مودی کے بھارت سے, یا بھارت مودی سے, سوال تو ہمارا مودی سے ہے, کیا سوال نہیں کریں گے کہ آپ بغیر ثبوت کے ہمیشہ جو ہے وہ الزام کیوں لگا دیتے ہیں پاکستان پر؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے یہ اٹھایا گیا, جی یہ سوال جو ہے وہ انڈیا کے اندر سے بھی اٹھایا گیا, جی, اور اندر یہ سے عوام بھی سوال- اٹھا رہی ہے. یہ سوال جو ہے انڈین پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھایا گیا, یہ سوال انڈین پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے بھی اٹھایا, انڈین عوام نے بھی اٹھایا, اور پوری دنیا نے اٹھایا, اور دنیا کے اہم ترین ممالک نے بھی اٹھایا کہ یہ جو جھوٹا ایک ڈرامہ رچایا گیا نریندر مودی کی طرف سے, جو یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا, اس میں پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی سازش جو ہے وہ نریندر مودی کی طرف سے کی گئی. لیکن دنیا کے سامنے نریندر مودی اور ان کی سرکار جو ہے اس معاملے پر ایکسپوز ہوئی, بے نقاب ہوئی, اور دنیا نے جو جھوٹا بیانیہ تھا پہلگام کا, بھارتی حکومت کا, نریندر مودی کا, اس کو مسترد کیا, اس کو انڈورس نہیں کیا, اس کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ اس حوالے سے جو پاکستان کا موقف تھا, پاکستان کا بیانیہ تھا, اس کو دنیا نے انڈورس کیا, اس کو دنیا نے تسلیم کیا, اور پاکستان کے بیانیے کی جو ہے وہ دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی, اور پاکستان اس معاملے میں سرخرو ہوا, اور پاکستان نے اس معاملے پر بھی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر سفارتی کامیابی حاصل کی. اسی طرح کامیابی حاصل کی جس طرح جو ہے دفاعی محاذ پر بھارت کو جو ہے وہ بدترین اور ذلت امیز شکست دے کر کامیابی حاصل کی, اسی طرح دنیا میں بھی بھارت کو تنہا کیا, اور دنیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو سفارتی محاذ پر, سفارتی سطح پر پاکستان کا جو قد ہے اب وہ بلند ہوتا جا رہا ہے, اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام ہے, پاکستان کی عزت ہے, دنیا کا واحد ملک ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ واحد ثالث کے طور پر جو ہے وہ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور بھارت جو ہے اس معاملے پر بھی جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے, وہ تنہا ہو چکا ہے. اور اب اس حوالے سے بھی انڈیا کے اندر وہاں کی سیاسی جماعتیں, وہاں کے عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے کہ پاکستان اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان کی اتنی بڑی عزت افزائی ہو رہی ہے, اور نریندر مودی تم کہاں کھڑے ہو, تم کہاں خاموش ہو کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہو. ادھر دیکھو کہ پاکستان اپنا دنیا کے اندر کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, اور وہ اس لیے کردار ادا نہیں کر سکتا تھا کہ نریندر مودی جو ہے اس کے اندازے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے غلط ثابت ہوئے, تخمینے غلط ثابت ہوئے. وہ 2 روز پہلے نیتن یاہو کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا, اور جس کے باعث جو ہے یہ وہ نریندر مودی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر, اس معاملے کے اندر ایک متنازع کردار کی طرح نظر آیا, اور اس کا کردار اسی طرح دنیا کے سامنے آیا جس طرح اسرائیل کا کردار تھا. وہ اسرائیل کے ساتھ کھل کر اس جنگ میں کھڑا تھا, اس لیے اس کا کوئی رول جو ہے وہ نہیں بن سکتا تھا, تو رول پاکستان کا بنا, اور پاکستان نے اپنا یہ رول ادا کیا, بالکل ادا کیا, اور اللہ نے پاکستان کو پوری دنیا میں اتنی عزت دی. جواد فیضی صاحب, کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ عالمی سطح پر مودی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے فالس فلیگ ڈرامہ کر کے پورے خطے کے امن کو کیوں تباہ کیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے اب پوچھا نہیں جانا چاہیے, اب پتہ چل گیا ہے
یہ سوال اب پرانا ہو گیا کہ پوچھا جائے. یہ پوچھا جانے کی بجائے اس بات پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے, اسی لیے وہ جن کا جہاز تھا وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جن کا معاملہ تھا وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جو دشمن تھے وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جو دوست نما جو دشمن تھے وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے قریبی تھے وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جو دور پر ہیں وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. لہذا یہ سوال اس سے کیا پوچھنا, اس کے عوام پوچھ رہے ہیں, اس کی لوک سبھا پوچھے گی, اس کی جو سامنے جماعتیں ہیں وہ بھی پوچھ رہی ہیں, اور خود ان کے اندر سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں, ان کی اپنی جماعت سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں. ان کے اس سے فرق کیا پڑا ہے مودی کو؟ ابھی تک تو وہ ڈٹھائی سے کھڑے ہیں ایسے. اگر فرق کا آپ کو پتا تو آپ بیان کر دیجیے گا. فرق تو یہی ہوتا ہے کہ جب بین الاقوامی سطح پہ جب پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہو, جب پوری دنیا جو ہے وہ لان تان کر رہی ہو, جب پوری دنیا اعتماد کرنے کو تیار نہ ہو, جب پوری دنیا جس ملک پہ الزام لگا کے پہلگام کا ہندوستان نے جارحیت کی اور پھر خود ہی اپنے دانت کھٹے کروا لیے, تو اس کے بعد پھر دنیا یہ جان چکی ہے اور دنیا یہ بتا بھی رہی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاہدے ہیں کاروباری جو ہندوستان کے ساتھ اس وجہ سے منسوخ کر دیے گئے. دنیا میں بہت ساری ڈیلز ہیں ایسی جس کی میں فردن چلا جاؤں گا تو تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی. اس پہ علیحدہ سے پروگرام ہونا چاہیے کہ کیا تجزیہ ہے, کیا تقابلی جائزہ ہے, کیا آمنے سامنے ہے, کیا چارٹ اور ٹیبل بنتا ہے, کیا ڈائریاں ہیں, کیا کیلنڈر ہے, کیا اس پہ آپ کے جو ہے مارکس ہیں. اس ساری چیزوں پہ بھی پروگرام ایک ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. لیکن اور بھی پروگرام ہو رہے ہیں, انشاءاللہ وہ کریں گے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ سوال اب اس سے پوچھا کیا جائے, وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. وہ بہت ساری ایسی عالمی سربراہان کی جو کانفرنسز تھی یا جو وہ فورم تھے یا وہ پلیٹ فارم تھے, اس پہ وہ جانا چھوڑ گیا ہے. بہت ساری جگہوں پہ انڈیا کے نمائندے اس طرح سے نظر ہی نہیں آتے جو اس سے پہلے یوں نظر آیا کرتے تھے کہ وہ نہ صرف جایا کرتے تھے بلکہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جھوٹا اور بکواس پہ مبنی اور بےہودہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے جانے سے پہلے فرمز ہائر کیا کرتے تھے. پھر وہاں پہ آرٹیکلز لکھے جاتے تھے, پھر شائع کروائے جاتے تھے, پھر ایسی چیزیں بنوائی جاتی تھی پاکستان کو داغدار کرنے کے لیے. لیکن اب تو آپ کا پھر سوال میں سمجھتا ہوں کہ پرانا ہو گیا کہ دیکھیے وہ جواب دے ہی نہیں پا رہے, وہ ایسی جگہوں پہ جا ہی نہیں پا رہے, اور ادھر سے ہم لابنگ فنڈز دیکھیے ہم لابنگ فنڈز ہائر نہیں کر پا رہے نا اگر اس طرح سے جو کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کرتی ہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقانیت یہ ہے, سچائی یہ ہے, ٹروتھ یہ ہے, جینون اور ریالٹی یہ ہے جو پوری دنیا نے دیکھ لی. ہمارے آرٹیکل شائع کروانے کے بغیر پاکستان پہ الزام لگایا گیا. پاکستان نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ یہ کہا کہ آئیے تحقیقات کراتے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں. ہندوستان اس سے بھاگ گیا, ہم پہ جارحیت کی. جب جارحیت کرنے والا تھا تو ہمارے چوکیداروں نے, ہمارے اطلاعاتی چوکیداروں نے, وزیر اطلاعات نے, ہمارے DCISPR نے وہ واضح دنیا کو بتا دیا. ڈپٹی پرائم منسٹر نے بتا دیا. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم پہ الزام لگایا گیا تو ہم یہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور پیشکش بھی کرتے ہیں. جب ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا پھر ہم پہ وہ جارحیت کرتا ہے, پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اور امریکی صدر ہی نہیں بلکہ اب تو ہم امریکہ کی اور ایران کی جنگ رکوانے والے بن رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بن چکے ہیں, جنگ بندی کروا دی ہے. لہٰذا اس ساری صورتحال میں ہم نے تو پوری دنیا پہ اپنی حقانیت کے, سچائی کے اور ریالٹی کے ڈونگرے برسا دیے, اور ہم نہیں برسا رہے. میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارا میڈیا وہ کردار ادا نہیں کر پایا جو بیرونی میڈیا کردار ادا کر پایا. میں گلہ نہیں کر رہا, میں چاہ رہا ہوں تقویت ملے. ہمارا میڈیا بھی مزید اس پہ انٹرنیشنل لیول کی سٹوریز اور خبریں دے, اور سطحی گفتگو کی بجائے اعلیٰ مقام کی گفتگو کی جائے جو انٹرنیشنلی دیکھی اور سنی جائے. اور اس پہ ابھی ہماری کمی ہے اور ہمیں اس کو دور بھی کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ہماری بات کر رہا ہے. جو یہاں اسلام آباد ٹاکس کے اندر جرنلسٹ آئے پوری دنیا سے نامور معتبر, وہ ہمارے گن گا رہے ہیں. وہ ہماری میڈیا کی بات کر دی ہے فیضی صاحب, تو میں میڈیا سے ریلیٹڈ احمد وڑائد صاحب سے سوال کر لیتی ہوں کہ پوری دنیا کا میڈیا تو پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. پاکستان جب
یہ بھارت مارکہ حق میں ہمیں فتح ہوئی تو ہمارے میڈیا نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا وہ بھی اپریشیٹیبل تھا، اور اس کے بعد ابھی بھی دنیا پاکستان کے میڈیا کی، پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف کر رہی ہے۔ بھارت کے میڈیا کی بات کریں تو انہوں نے جتنا جھوٹ بولا اس وقت، اور انہوں نے تو ایسا کہا، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو یہ میسج دیا کہ ہم تو پاکستان کی وہ جو ہمارے فیصل آباد کے ساتھ سمندری ہے، سمندری کو سمندر بنا کے انہوں نے کہا ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، پاکستان کے صحراؤں پر قبضہ کر لیا، ہم اسلام آباد پہنچ گئے۔ ان کے اس جھوٹے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے کہ 22 اپریل 2025 کو ایک تنازعات سے اور تضادات سے ایک بھرپور لیک آف ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو کہ ان کا اپنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر ہو سکتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ ان کے جو پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس میں بالکل آپ نے یہ درست کہا کہ وہ اس کا جو میڈیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پولیس 10 منٹ میں وہاں پہ پہنچ کر واپس جا کے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کر دیتی ہے، اور یہ اتنا دشوار گزار راستہ ہے، وہاں پہ واقع بھی پہنچ جاتے ہیں، جیسے پہلے سے الرٹ کھڑے ہیں کہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، اور پھر واپس جا کر پولیس اسٹیشن فوری طور پر یہ جو ہے وہ رپورٹ درج کر دیتے ہیں۔ 5 منٹ کے اندر جو بھارت کے ہینڈلرز ہیں وہ اپنے میڈیا کے ساتھ مل کر ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اور فوری طور پر الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر الزام لگانے سے لے کر یہ دیکھیے کہ 6-7 مئی کو جا کر وہ ایک حملہ کرتے ہیں ہمارے اوپر، جس کا کہ ہم نے بعض ضابطہ ان کو پہلے بھی کہا، ہماری حکومت نے کہا، DGI بھی کہتے رہے کہ ہمیں آزمانا نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسا وار کریں اور پھر آرٹیکل 51 کے تحت ہم بھی اپنے دفاع میں چلے جائیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے حملہ ہوا اور جو انہوں نے کارروائی کی اس آپریشن کو بنیاد بنا کر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 100% کا جو میڈیا تھا، جس کو ہم سب ایک پراپوزیشن اس وقت سے کہہ رہے ہیں جو گودی میڈیا ہے، یعنی کہ وہ سارے کا سارا آگ برسانا شروع ہو گیا، اور اس میڈیا نے بھارت کو پھنسا دیا، اس کے میڈیا نے نریندر مودی کی سیاست کو کھا گیا، وہ اس کی جو تمام اس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی جو دفاعی مہارت تھی اس کو ساری کو کھا گیا، اس کی ملٹری کی، اس کی سیاست کی، نریندر مودی بطور پرائم منسٹر اس کی سفارتکاری، ساری چیزیں اس کے میڈیا نے اس کو ایک بند گلی میں داخل کر دیا، جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ اس کو کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ میڈیا نے واپس چھوڑا ہو۔ اس کے متبادل اگر آپ پاکستان کے میڈیا کی بات کریں، بالکل آپ نے جس طریقے سے آپ نے ایک ایٹریبیوٹ پیش کیا، میں بطور میڈیا پرسن پاکستان کے اسٹیٹ چینل سے لے کر تمام جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا تھا، اس نے حقائق کے اوپر بات کی، اور یہی بات پاکستان کا میڈیا کرتا رہا جو ہماری حکومت کہتی رہی، ہمارے ادارے کہتے رہے کہ بھائی ایک واقعہ ہوا ہے جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر اس کا جغرافیائی یا اس کا علاقائی بھی اگر آپ جائزہ لیں تو وہ ہمارے کسی بھی گاؤں سے پہلگام کا 200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جو ہمارے DGI پر اس وقت بھی کہا تھا۔ اب 200 کلومیٹرز کے اوپر جا کر تو ایسا کوئی اتنی جلدی ہو کر واقعہ، اور پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے، آپ ان کو 1 سال سے ڈھونڈ بھی نہیں پائے، تو ہمارے میڈیا نے بھی یہ بات جی ہمارے میڈیا نے بھی یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ آئیں اس کی تحقیقات کرتے ہیں، اس کی جہاں پر جو آپ کو لگتا ہے معتبر ہے، دنیا کے جہاں سے مرضی جا کر اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں اور جو سچ ہے اس کو باہر لے آئیں۔ تو جیسے فیضی صاحب نے کہا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے، بھاگ گئے، اور پھر کوئی 4 لوگوں کو سامنے لائے اور ان کو لا کے خود ہی ایک ان کو جو ہے وہ ان کا کر کے کوئی انکاؤنٹر کر کے ان کو ختم کر دیا۔ آج تک ان کا جو استغاثہ ہے وہ کمزور ہے، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، پھر ان کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، راز فاش ہو گیا کہ بہار کا الیکشن قریب آ رہا تھا، نریندر مودی اپنی سیاست کو 4 چاند لگانا چاہتے تھے، پاکستان کے انگیسٹ جا کر ایک بیانیہ بنانا چاہتے تھے، اسی بیانیے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کروا کے پلوامہ کی طرح کا پہلگام میں اپنے نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے ابھی بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہماری ملٹری یہ سمجھتی ہے کہ اب بھی اتر پردیش کے اور پنجاب کے الیکشن آنے والے ہیں، وہ پھر سے کوئی ایسا ڈرامہ رچانا چاہتا ہے، پھر سے کوئی ایسا آپریشن کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بھی کر لے دنیا اس کو تو نہیں مانے گی، تسلیم بھی نہیں کرے گی، اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، اس کو جو سفارتی طور پر، اس کو جو اپنی قوم کے اندر رہتے ہوئے، اس کو جو سیاسی طور پر، علاقائی طور پر اور پوری انٹرنیشنل دنیا میں جو اس کو مودی کا جو چہرہ افشاں ہو گیا کہ یہ گجرات کا ایک قصاب ٹائپ کا آدمی ہے، یہ کوئی وزیر اعظم لیول کا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا کوئی اچھا سمجھدار اس طرح کو کوئی ڈیموکریٹ بندہ نہیں ہے، اس سے اپنی اقلیتیں محفوظ نہیں ہے، اس سے خطہ محفوظ نہیں ہے، یہ پورے خطے کو اس کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، جنگ کی دہشت گردی کی آگ میں۔ آج بھی دیکھیے وہ کس طریقے سے
अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में इंटरफेयर कर और रहा है कितनी और अपनी मुश्किलात आ प्रॉक्सिस रही चला हैं। रहा है और इजराइल के साथ जाके खड़ा है। पूरी दुनिया इजराइल के साथ नहीं खड़ी, अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ी, भारत इन दो के साथ खड़ा है। इससे आप जज कर लें, जायजा ले लें कि वो कितना जो है वो पुरअमन रहना चाहता है, कितना अमन को कायम रखना चाहता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, मोदी उसको दुनिया को तस्लीम तो कर चुकी अपने है। मुल्क के अवाम के हालात भी नजर नहीं आ रहे और समझ नहीं आते बिल्कुल। जवाद फैजी साहब, अभी जो ईरान अमेरिका की जो जंग की डेडलॉक था वो अभी तक बरकरार है और आबनाए हुर्मुज़ को लेकर तो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं और स्पेशली पूरी दुनिया में फर्टिलाइज़र्स को लेके, उसकी फ्राहमी को लेके मुश्किलात आ रही हैं और अभी जो है वो खुराक की शॉर्टेज के ख़तरात जो हैं वो मुंडलाते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब अनाएं बढ़ जाएं, जब हसरतें बढ़ जाएं, जब ख्वाहिशें बढ़ जाएं, और जब अपनी अपनी मैं बढ़ जाए, और यकीनन इसमें अमेरिका ने जिस तरह ईरान पे हमला आवर हुआ है उस पे हम मुतरज़ भी हैं, जिस तरह वहाँ शहादतें हुई। लेकिन दूसरी जानब ये भी देखिए कि आप नाए हुर्मुज़ को लेके जो है वो मुतालबात जो हैं वो अमेरिका के भी देख लें, ईरान के भी देख लें, फिर डोनाल्ड ट्रंप की वो गुफ्तगू कि खुद ईरान के अंदर भी बहरहाल कहीं ना कहीं तकसीम मौजूद है। मैं ज़्यादा तो नहीं उस तरफ जाता, लेकिन बहरहाल डिफरेंट सोचें मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें सोच समझ के अब हर मुल्क को, हर रियासत को ये देखना होगा। अपना आप तो बचाना ही है, अपने आप के जो मामलात है उसको बेहतर सूरत में पेश करना तो चाहिए हर रियासत को। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि जब दुनिया के अंदर री अलाइनमेंट हो रही है, और री अलाइनमेंट ही नहीं बल्कि नए सिरे से बैलेंसिंग हो रही है, और उसमें ये देखा ही जा रहा है कि कहाँ पे कौन सी जो है वो ताकत जो है वो कितना असर रह रखती है, कितना रह चुका है, कितना रख सकती है। और अवामी सतह पे, मुआशी सतह पे आपने जिस तरह अभी बात की कि अगर फर्टिलाइजर का हवाले से मसला शुरू हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली अल्लाह ना करे, मैं पहले तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह ना करे कि इंसानियत को, बनी नौ इंसान को या इवन जानदारों को भी किसी भी किस्म की खुराक की कमी हो और उसके मुज़मरात और उसके नुकसानात हमें देखने पड़े। लेकिन उसके बावजूद फिर मैं वही कहूँगा कि मुख्तलिफ अनाए हैं, ये मुख्तलिफ हट धर्मियाँ हैं, ये मुख्तलिफ वो हट धर्मियों के साथ साथ जिद है, उस पर हट जाना, खड़े हो जाना, लड़ जाना, ये वो चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कि तरफीन को ये सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे जो हमला आवर हुए हैं उन पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुआनके, मुसाफे, गले लगना वो हम हर तरफ दिखा भी रहे हैं और हमारे दिल से हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के हों, वो फील्ड मार्शल साहब के हों, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के हों। हमने ये भी बता दिया कि हम जब वेलकम करते हैं तो किस कदर दिल से करते हैं, और अगर हम कहीं जाते हैं तो फिजाई हुदूद के मामलात को देखने के बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब, कतर, तुर्की और फिर फील्ड मार्शल वो जंगी हालात के अंदर 3 दिन ईरान चले जाते हैं जहां उनकी क़यादत जो है वो महफूज ना हो, तो ये दिल गुर्दे का काम, ये बहादुरी वाला काम, ये जवां मर्दी वाला काम पाकिस्तान के जिम्मे में आया है। हमारी इज्जत बढ़ी है, लिहाजा उससे भी हमारी हिंदुस्तान बहादुरी की बहुत बातें नीचे हम जा। थोड़ी कर रहे हैं, हमारी बहादुरी की गवाहियां तो जो हैं वो सदर ट्रंप खुद दे रहे होते हैं हर दूसरे दिन। खालिद कयूम साहब, आज दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपना पैगाम दिया है। आपका भी पैगाम लेना चाहूँगी। उन्होंने तो ये कह दिया है कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है। देखिए कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज जो है वो लेबर डे जो है वो भरपूर तरीके से मनाया गया और इस हवाले से सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ख़ुसूसी पैगामात जो हैं वो भी जारी किए गए और मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर चारों सूबों के अंदर आज जो मज़दूरों को के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है, ये ख़ास तौर पर इस हुकूमत के दौर में उन इक़दामात को भी जो है इस हवाले से हाईलाइट किया गया और मज़दूरों को किस तरह वफाक के अंदर और सूबों के अंदर जो है उनके लिए जो फलाही काम किए गए हैं, इक़दामात किए गए हैं, उनको भी हाईलाइट किया गया कि जैसे पंजाब के अंदर और दूसरे सूबों में भी जो है
وہ لیبر کے لیے جو منیمم ویج ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 40,000 روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. اور پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو 72 کے قریب لیبر لاز ہیں ان کو جو ہے وہ یکجا کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو مزدور ہیں ان کے بچوں کی شادی کے لیے جو گرانٹ ہے اس میں بھی 2 لاکھ کا 4 لاکھ سے 6 لاکھ تک اضافہ کر دیا گیا ہے. جو ڈیتھ گرانٹ جس کو کہتے ہیں وہ 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ تک کر دی گئی ہے. اور جو سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل ہیں مزدوروں کے لیے وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے ان کا ایک جال بچھایا گیا ہے. ان کے لیے جو گرانٹس ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جو سہولیات اور وہاں پر ان کی مراعات ہیں مزدوروں کے لیے ان کو بڑھا دیا گیا ہے. اور اسی طرح راشن کارڈ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں 13 لاکھ مزدوروں کو جو ہے وہ خاص طور پر 10,000 روپے تک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے گرانٹ فراہم کی جاتی ہے. اور اس میں غالباً کوئی 80 لاکھ کے قریب جو ان کی فیملیز کے افراد ہیں وہ اس سے جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں. اور پنجاب کے اندر ایک اور بڑا اہم اقدام جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس کی بنیاد رکھی کہ پورے صوبے کے اندر جو ہیں وہ مزدوروں کے لیے کالونیاں جو ہیں وہ جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے دور میں جو بٹوں پر کام کرنے والے جو بچے تھے جو وہاں پر جبری مشقت تھی اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیا گیا. نہ صرف خاتمہ کیا گیا بلکہ وہاں پر جو بچے وہاں پر کام کرتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا. پنجاب کے اندر چائلڈ لیبر پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی. اور اس حوالے سے خاص طور پر نئے قوانین جو ہیں وہ صوبے کے اندر وہ بھی بنایا گیا. اور پنجاب میں ہی جو ہے قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ ہوم بیسڈ جو ورکرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جو انڈسٹری ورکر کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا. اس طرح لیبر کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر بھی جو ہے ان میں تصحیح کی گئی اور ان کو تحفظ جو ہے وہ بھی حکومتی سطح پر پنجاب کی طرف سے بھی دیا گیا اور فیڈرل کی طرف سے بھی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے احمد ولائد صاحب کہ ملک اور بیرون ملک ہر محنت کش کا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے مشترکہ مستقبل کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. مشکل معاشی حالات کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ مزدور کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی تو جس طرح کہا گیا ہے کہ ان کی جو بنیادی تنخواہیں ہیں اس میں بھی 40,000 تک جو بنیادی رکھی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محنت کش ہے وہ ہمارے جو طبقے کا ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم پلر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ کڑکتی ہوئی جو دھوپ ہوتی ہے اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جو محنت کش ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ فیکٹریاں اس کی وجہ سے چلتی ہیں. وہ ایک کسان کی صورت میں زمین سے جو ہے وہ سونا اگاتا ہے وہ اس کا غلہ پہنچتا ہے اس سے خوراک جو ہم پوری پاکستان یا پوری دنیا اس کی وجہ سے وہ کھانے پینے کی اشیاء بنتی ہیں وہ کھاتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ میڈم باہر کے ملکوں میں بھی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کا بڑا اہم کردار ہے. ہمارے جو محنت کش ہیں وہ خلیجی ریاستوں میں جا کر بھی محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں وہاں پر وہ لیبر میں بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ روڈز بنتے ہیں وہاں پر فیکٹریاں بنتی ہیں اس طرح کے یعنی کہ جتنے وہ گاڑیوں کے کام لے لیں یعنی کہ سارے کام جو ہمارے محنت کش طبقہ پوری دنیا میں کرتا ہے. اور 37 ارب ڈالر ریمیٹنس جو سالانہ پچھلے سال سمجھیں پاکستان کو ملی اور 27 ارب ڈالر تک تو صرف ہمارے یہ خلیجی ریاستیں میں بیچتی ہیں. اور سب سے زیادہ جو زر یعنی کہ جو ترسیلات زر ملتی ہیں وہ سعودی عرب سے میں ملتی ہیں. تو ان کا پاکستان کی اکانومی میں بھی وہ اپنے ظاہری بات ہے جو باہر محنت کش بیٹھے ہیں وہ اپنے خاندان کا جو پہیہ ہے زندگی کا اس کو چلا رہے ہیں باعزت طریقے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو بھی بوسٹ ملتا ہے. پاکستان تبھی تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو مشترکہ بوجھ ہے وہ یہ مزدوروں کے جو ہاتھ ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جواد فیضی صاحب جلدی سے آپ بھی مزدوروں کے لیے کیا پیغام کہیں لیبر ڈے پر کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے مزدور اللہ کے دوست ہیں اور قریب ہے حبیب ہے
اور اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو مجھے اور آپ کو انفرادی سطح پہ بھی اور حکومتی لیول پہ بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی روزی ادا کرنا بھی لازم ہے. لہذا اگر میڈیا کے اور قلم دوست جو ہیں، قلم مزدور جو ہیں، ان کے بارے میں اب صرف سمپلی بات کر لوں کہ کیا آج پوری دنیا میں ہمارے نام و نشان کو بہتر کرنے میں، ہمارے کردار کو اہم مقام دلوانے میں اگر میڈیا کا کردار ہم بہت لازم سمجھتے ہیں تو ان اداروں کو، ان اخبارات و جرائد کو، ان میڈیا ہاؤسز کو قلم مزدوروں کی مزدوری جو ہے اس پہ بھی اضافہ کرنا چاہیے، ہر وقت ادائیگی بھی ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی کھا کے آ جاؤ اور ہماری لے کے آ جاؤ، بلکہ اس میں بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ جب ایک قلم کار کا قلم جب وہ محفوظ ہوگا، جب وہ پیٹ کی بھوک سے دور ہوگا، اس کے بچے کے آگے کھانا میسر ہوگا، اس کا چولہا جل رہا ہوگا، اس کی فیسز کی ادائیگی بر وقت ہو رہی ہوگی، اس کے یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ بر وقت ادا ہو رہے ہوں گے. بالکل میں فیضی سمجھتا ہوں کہ صاحب، تبھی آپ تو ایک ساتھ بہت ساروں کو بہت سارا پیغام دے گئے ہیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے فیض جی بالکل. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.